السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، قبر کی پہلی رات کی 17ویں قسط پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ نافرمان کی قبر میں پیشی۔ جب نافرمانی کرنے والا قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، جن کا بیان ابھی اوپر گزرا ہے۔ وہ آ کر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ وہ ان کے ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے، ہائے ہائے، میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کے جواب پر اس کو گرزوں سے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس گرز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی طرف جنت کا دروازہ کھلا ہوا دیکھتا ہے۔ جنت کی باغ و بہار وہاں سے نظر آتی ہے۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ نہ ہوتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ ایسی حسرت کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد 77 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں 77 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من غضبک والنار۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں تیری ناراضگی سے اور تو مجھ کو دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ قبر کی پہلی رات کے پڑھنے والے اور سننے والے کو تنبیہ ہے۔ بھائیوں، یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے وہ سب بندے کی قبر کی پہلی رات ہی کا بیان ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ پہلی منزل میں نجات پا گیا اور پورا اتر گیا تو آخرت کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور اگر پہلی منزل میں پھنس گیا تو پھر معاملہ بہت مشکل اور کٹھن ہوگا۔ بلا شبہ یہ رات ہم سب پر ایک نہ ایک دن ضرور آنے والی ہے اور اس دنیا کی تمام زندگی کا حساب ہوگا۔ اس سے کوئی بچ کر یا بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ سب کو یہ منزل اور سفر درپیش ہے۔ اس لیے بھائیوں سے اور پڑھنے سننے والوں سے یہی عرض ہے کہ چند روزے اس دنیا میں رہ کر وہ کام کر جائیں جن سے آقا و مولا خوش ہو جائے اور آخرت کی سب منزلیں اس پر آسان ہو جائیں اور آخرت کی سرخروئی اور کامیابی حاصل ہو جائے، عذاب قبر سے نجات مل جائے، کیونکہ عذاب قبر کا معاملہ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کرے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں کثرت سے دعا مانگی ہے تاکہ لوگ بھی کثرت سے دعا مانگے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم اور بے گناہ ہے، وہ تو ہم کو یہ سبق سکھا کر گئے ہیں اور آقا آگاہ کر کے بتا کر کے گئے ہیں کہ عذاب قبر سخت ہے، اس سے ڈرو، اس وقت کو یاد رکھو اور اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دے اور دکھا دے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔
روانگی کے تعلق سے ایک نظم ہے: تو اے بشر جہاں سے جس دم روان ہوگا، کوئی نہ ساتھ دے گا، تو بے سامان ہوگا۔ وقت نزا سرہانے آئیں گے سب پیارے، صورت کو دیکھ تیری روئیں گے غم کے مارے۔ یاسین جب پڑھیں گے تو نیم جان ہوگا، تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا۔ آئیں گے جب فرشتے لینے کو جان تیری، کر لے گی تب کنارہ یہ جھوٹی شان تیری۔ اس وقت پھر ہٹا سب یہ تان مان ہوگا، تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا۔ نہلا کے تجھ کو ساتھی کفنا کے لے چلیں گے، پڑھ کر جنازہ تیرا پھر ساتھ چھوڑ دیں گے۔ 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا نشان ہوگا، تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا۔ ہوگی قبر اندھیری گھبرائے گا وہاں تو، آئیں گے جب فرشتے ڈر جائے گا وہاں تو۔ کس کو پکارے گا تو جب تیرا بیان ہوگا، تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا۔ سرکار دو جہاں کی اے دل غلامی کر لے، دنیا ہے چند روزہ نیکی سے جھولی بھر لے۔ جنت میں پھر تو بے شک تیرا مکان ہوگا، جنت میں پھر تو بے شک تیرا مکان ہوگا۔ تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا، کوئی نہ ساتھ دے گا، تو بے سامان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔